السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے ایک سخت وعید کی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ جنت کی خوشبو بھی جنت میں جانا تو دور، طلاق ایسی چیز ہے، طلاق کا معنی ہے کہ نکاح کی گرہ کو کھول دینا، یعنی نکاح کو توڑنا، چھوڑنا۔ آج کل نکاح، طلاق ایسے مسائل میں بتاتی جا رہی ہوں، تو آپ ان کو اچھی طرح سنیں اور کوئی بھی عورت کھلا بھی نہ لے۔ کھلا کے والے کے لیے بھی سخت وعید ہے، جو آج کل عورت بس اپنی مرضی سے کھلا، اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو بغیر وجہ کے کھلا بھی نہیں لینا چاہیے۔ یہ خلا کے لیے بھی سخت وعید ہے، میں آپ کو آج اس میں بتاؤں گی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 229 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فَإِن یہاں اخفا نہیں ہوگا، خا حروف حلقی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ
ينكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ بارک اللہ فی۔ ہم 230 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بار بار آ رہا ہے یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں ایک قانون بنا کے دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو اس کے لیے گھر بسانے کے لیے طلاق، خلا، ہر چیز قرآن میں واضح پڑی ہے۔ آپ ضرور اس کا مشاہدہ کریں۔ آج کی آیت میں، آیت نمبر 229 میں الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ بھلے طریقے کے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، اور یا رخصت کر دینا ہے ساتھ احسان کے۔ اب یہاں 3 طلاق کی بات نہیں ہوئی، 2 طلاق، یعنی کسی مرد نے عورت کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ طلاق دی ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہو گئی۔ اب یا تو اگر غلطی ہو گئی ہے پھر کیا ہے، روک لینا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوف، ساتھ بھلے طریقے سے۔ عورت اگر مرد کے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو مرد کو حق ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں عزت سے رکھے، معروف طریقے سے، یا رخصت کرے وہ بھی احسان سے، اس کو گالی گلوچ یا ٹارچر کر کے رخصت نہ کرے۔ ابھی تیسری طلاق کا انتظار کرنا ہے دونوں کو، ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں صلح ہو جائے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور نہیں حلال ہو سکتا، يَحِلُّ لَكُمْ تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لے لو، تَأْخُذُوا مِمَّا اس میں سے جو، آتَيْتُمُوهُنَّ دے دیا ہے تم نے انہیں، شَيْئًا کچھ بھی، یعنی مرد شادی کے دوران عورت کو تحفے، تحائف، گھر، گاڑیاں، جو بھی کچھ مال متاع دیا ہے، شیئا نکرہ کی بات ہو رہی ہے، کچھ بھی مرد عورت سے نہیں لے سکتا طلاق کے بعد۔ یہ قرآن کا اللہ یہاں ہمیں کوئی حدود بیان کر رہا ہے کہ ماں آتے تم کچھ بھی نہیں، جو بھی کچھ تم نے دی دیا، شیئا کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ دونوں ڈریں۔ اس احکام میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ مرد نے عورت کو جو دیا ہے وہ نہیں لے سکتا اگر اس کو رخصت کر رہا ہے۔ تو ابھی تیسری طلاق کا انتظار بھی ہے۔ اللہ یقیمہ، خبردار کہ نہ، یقیمہ وہ دونوں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، حدود کو اللہ کی۔ اب اللہ نے ان کو ایک قانون بنا کے دیا، حقوق بتائے، فرائض بتائے، تم دونوں تیسری طلاق کا انتظار کرو، یا ہو سکتا ہے دونوں کے مقتولین، دونوں کے بٹھا کے وارثوں کو صلح بھی ہو سکتا ہے، ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خوف کھاؤ تم، اللہ کہ نہ، یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، حدود کو اللہ کی۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں قانون بنا کے دیا ہے ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، توڑ دیں گے، ہمارے اس سے بھی حالات سخت ہو جائیں گے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت اس چیز میں، مفتدت وہ عورت فدیہ دے دے۔ کیا فدیہ کیا ہوگا؟ جو مرد نے عورت کو حق مہر دیا ہے وہ عورت واپس کر کے خلا لے گی۔ اللہ نے دوسری یہ بھی ایک آسانی رکھی ہے کہ عورت وہ مرد کو طلاق، ابھی یہ یہاں طلاق خریدے گی، خلا لے گی۔
بھی جو فدیہ دے گئی مرد کو اپنا حق مہر واپس کرے گی اور طلاق لے گی کھلا کے ذریعے. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی. فلا تعتدوها، تو نہ تم تجاوز کرنا ان سے. ومن یتعد، اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ، حدود اللہ کی. فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. ابھی ظالم یہاں کیوں آیا ہے؟ یعنی شوہر کی اطاعت کرنی ہے، جسمانی حقوق پورے کرنے ہیں، مرد کے راز چھپانے چاہیے عورت کو، ایک دوسرے پر ظلم مانے ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے. اسلام سے پہلے بہت طلاقیں ہوتی تھی، بھلے طلاق ہو جاتی پھر رجوع کرتے. ایک عورت عائشہ بی بی عائشہ کے پاس آگے کہ میرا شوہر طلاق دیتا ہے، عدت کے بعد پھر رجوع کرتا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی وہ عورت، تو یہ آیت نازل ہوئی، ایک حدود ایک قانون بنا کے دیا. ویسے بھی طلاق میں زیادہ نقصان عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ گھر ٹوٹتا ہے، بچے بیچارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر نکاح ہو گیا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے تو آدھا حق مہر مرد کو لڑکی کو دینا ہے. فَإِن طَلَّقَ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے. یعنی اب یہ تیسری طلاق کی بات ہو گئی، اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے لیے بعد اس کے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا، بعد اس کے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ. یعنی جس مرد نے اس کو طلاق دی ہے اب وہ 3 طلاقیں ہو چکی، اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے. یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح. البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا، یعنی پہلے شوہر سے. لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے، یہ لعنتی طریقہ ہے، یہ لعنتی فعل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے بلکہ زناکاری ہے. اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یعنی خاص اس وجہ سے کہ میں حلالہ کر کے پھر پہلے شوہر کے پاس جاؤں، یہ گناہ ہے. آگے آ رہا ہے حتیٰ تنکیہ، یہاں تک کہ نکاح کر لے زوجن غیرہ، دوسرے شو. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں کوئی گناہ دونوں پر. أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ باہم رجوع کر لیں. ان ظنّا، اگر وہ دونوں سمجھیں گمان کریں، تسنیہ کا صیغہ ہے ظنّا. أن يقیما، یہ کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود اللہ، حدود کو اللہ کی. تلک حدود اللہ، یہ ہیں حدود اللہ کی. یبینھا، واضح کرتا ہے انہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں قرآن کو فالو کرنا ہے. اللہ نے ہمیں ایک یہاں حدود قائم کر کے دی ہیں. ویسے بھی یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا حق مہر واپس لے سکتا ہے. اگر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے گی تو، اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو مرد اپنا حق مہر واپس لے سکتا ہے. اگر مرد اپنی مرضی سے عورت کو طلاق دے گا تو مرد عورت سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، جو حق مہر اور اس کے علاوہ جو بھی دیا ہے. اور یہ عدالت میں بھی فیصلہ ہو جائے گا اور اس کی بھی عدت ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے بیان کریں گے. تو آپ خود بھی اس کو اچھی طرح معائنہ کریں، جو کچھ بھی سوال جواب ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو عورت کو کبھی بھی اپنا گھر توڑنا نہیں چاہیے. ایک یہ بھی بات ہے کہ برا میں برا فعل طلاق ہے. قرآن نے طلاق کو جائز کیا ہے، لیکن حتی المقتول طلاق نہیں ہونی چاہیے. اگر معاملات سیریس ہیں دونوں کی طرف سے
پھر بھی صلح کی گنجائش نکالنی چاہیے، دونوں کی طرف سے لوگوں کو بٹھا کے۔ طلاق برے میں برا فعل ہے، جائز ہے لیکن برے میں برا فعل ہے، اس کا ہمیں کیونکہ شیطان ہمارے اندر یہ فطور ڈالتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر وہ میاں بیوی کے درمیان پیچھے پڑا ہے کہ ان کی علیحدگی کرا کے جب ہم عورت اور مرد کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان اس دن سے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ میں ان کی کسی نہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے علیحدگی کراؤں۔ تو مرد کو بھی برداشت کرنا چاہیے، عورت کو بھی برداشت کرنا چاہیے، دونوں کے اللہ نے قرآن میں حقوق بتائے ہیں، اپنے حقوق واضح کریں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔